صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना ज़ईमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार नबियों के पेशवा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
مجھے تمام انبیاء و رسل پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ جو تصوف میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ، اس کی عملی تفسیر بر صغیر اور تاریخ تصوف میں ایک ایسی شخصیت جو سراپا اس تصوف کا جو قول ہے بقا باللہ اور فنا فی اللہ، اس کا مظہر تھی۔ ناظرین کرام، ان کی جو ساری تعلیمات میں نے دیکھی، ان میں سے جو بات مجھے سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی وہ مخلوق خدا کا درد اور ان کی خدمت ہے۔ جو لوگ تاریخ تصوف اور بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کو علم ہے کہ شجر اسلام کی آبیاری بر صغیر پاک و ہند میں کوئی بادشاہوں کی تلواروں سے نہیں ہوئی، بادشاہوں کے رعب و دبدبہ سے نہیں ہوئی، یہ صوفیاء کرام کی نگاہوں کا فیض تھا، صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اثر تھا کہ وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگ جو تھے ان کی نگاہوں کے زاویے بدلے، ان کی دلوں کی دنیا بدلی، ان کے اخلاق بدلے، ان کے اعتبار بدلے، ان کی صبح بدلی، ان کی شامیں بدلی، ان کے دن بدلے، ان کے رات بدلے۔ یہ صوفیاء کرام کی نگاہوں کا اثر تھا، اور ان میں سے ایک ہستی پاک ایسی تھی کہ جب کوئی ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا یا ان کی نگاہ کسی چہرے پہ پڑ جاتی تو وہ آدمی بے خود ہو جاتا اور کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری ہو جاتا، اور بعض پر تو یہ غلبہ حال اس طرح کا طاری ہو جاتا تھا کہ کئی دن حالت سکر میں وہ بے ہوش رہتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی، ان کا کمال یا ان کی شان بیان کرنے کے لیے ایک فقرہ کافی ہے کہ مجدد الافسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مکرم، مجدد الافسانی کا جو پیر ہوگا، ناظرین کرام، جو ان کا مرشد ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا، مجدد الافسانی کیسا پیر تلاش کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، مخلوق خدا کی خدمت کا یہ عالم کہ لاہور میں آئے اور یہاں پہ قحط کا عالم تھا، کئی روز تک اس لیے کھانا تناول نہیں فرمایا، جب کوئی لا کے مرید سامنے کھانا رکھتے تھے تو فرماتے تھے پتہ نہیں شہر میں کون شخص اس وقت بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، میں پھر کیسے کھانا کھا سکوں، میرا کھانا اٹھاؤ، تلاش کرو اور جا کے بھوکوں کے سامنے رکھ دو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ انسانوں کے در تو ایک طرف رہا، سردیوں کی رات باہر سے تشریف لائے ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو رضائی پر بلی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس خیال سے ساری رات سردی سے ٹھٹرتے رہے کہ کہیں اگر میں نے آگے بڑھ کر اس لحاف کو لینے کی کوشش کی اپنے اوپر تو بلی کی نیند میں خلل آ جائے گا اور یہ اٹھ کے چلی جائے گی، اور اس وقت یہ بڑی آسودہ حالت میں ہے اور گرم بستر اس کو ملا ہوا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اللہ کی مخلوق پہ یہ دل جو تھا، یہ بس سوز، درد اور انسانیت کی محبت اور مخلوق خدا کی محبت اور مخلوقات میں تمام جنس جو ہیں ان کے ساتھ یہ پیار کیا کرتے تھے، اور اخلاص کا درجے کا یہ عالم تھا، اور رزق حلال پہ اتنی توجہ فرماتے تھے۔ ایک دن آپ کا مرید آپ کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضرت کچھ جو کیفیت تھی انوار کا جو نزول میرے قلب پہ ہوتا تھا وہ منقطع ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کہ معمولات میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ کہا معمولات میں تو کوئی فرق نہیں حضرت، اسی طرح وظائف پڑھتا ہوں، نماز روزہ سب اہتمام کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، پھر بھی جا کے پتہ کرو جو کھانا پکایا گیا تھا وہ کن لکڑیوں سے پکایا گیا تھا۔ جب پتہ چلا تو کسی نے کہا جی کہ 2-3 لکڑیاں کہیں سے یوں ہی اٹھا کے لے آئے تھے اور وہ مشکوک تھیں، اس کھانے کی وجہ سے فرمایا تمہاری وہ جو کیفیت ہے وہ بدل گئی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اتنا زیادہ جو تھا وہ اہتمام فرماتے تھے رزق حلال کا، اور پھر خود نمائی جو تھی اس سے کوسوں دور، اور اس پہ بڑا زور دیتے تھے۔ میرے ساتھ ہیں علامہ منیر احمد یوسفی، ان کے ساتھ معروف سکولر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور نقشبندی پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں باز شمس ہیں، ایک یونیورسٹی کے بڑے شعبہ کے صدر نشین بلکہ ڈین ہیں، اور ان کے ساتھ تیسرے پھر آپ کی جانی پہچانی شخصیت
ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ، پہلے خاندانی تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پدیسی نام رضی الدین محمد باقی، اور یاد کی جاتے باقی باللہ کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو اتنا مقام و شرف دیا کہ بچپنے میں قرآن پاک حفظ کر لیا، سبحان اللہ۔ اور قدرت سے ان کے پورے جسم کا جو باڈی کا سٹرکچر اللہ نے بنایا وہ تواضع، انکسار، توکل، صبر اور شکر کے خمیر سے تیار، سبحان اللہ۔ اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے۔ اور جب کبھی کوئی ان کی تعریف کرتا تھا تو وہ کہتا بھیا میری کیا تعریف ہے، تعریف تو تمہاری ہے۔ بلکہ جب کوئی ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا تو کہتا ہے یار میں تو اس لائق نہیں ہوں، اگر کسی مرید سے غلطی ہو جاتی فرماتے یہ میرا قصور ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بات میں نے کمال کی دیکھی کہ کسی کی بھی غلطی ہو تو کہتے تھے یہ میرا قصور، میری تربیت میں تو آیا لیکن تجھ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ والے نگاہوں کے اسٹیتھوسکوپ لگا کے بتاتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے۔ واہ واہ۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک درویش ساتھ کھڑا ہو گیا، فقیر، ویسے کہ لوگ کم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ آپ کی نگاہ آگے پیچھے دائیں میں سائیں چلتی تھی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار مجھے لحاف مل جائے نا تو میرا گزر بسر ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے جب نماز کا سلام پھیرا کہ یار اس درویش کو لحاف دو، بیچارہ لحاف کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یعنی نماز میں لحاف کا خیال آ رہا ہے، اور آپ جو آپ کے مریدین یا متوسلین تھے وہ گھبراتے تھے آگے پیچھے کھڑے ہونے سے، کہتے ہیں یہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور اتنا تصرف جو تھا ان کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت مبارک تھی، ان کا فیض تھا، اور یہ فیض محمدی سے آراستہ تھے۔ خواب میں سرکار دو عالم سے مل کر آپ نے نور فیض عطا فرمایا، اور حضرت خواجہ بہودی نقشبند رحمۃ اللہ روحانی تصرف دیا ان کو، روحانی طور پر یہ ویسی سلسلہ سے، اور خواجہ بہودی نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیت ہے، ان فیض یافتہ ہے۔ اور اس کا جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غربا سے محبت، درگزر اور تواضع اور بخش دینا، اپنے خطاکاروں کو معاف فرمانا دینا، اور قرآن پاک کی اس آیت پہ اتنے عامل تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا الا تحبون ان یغفر لکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ فلیعفوا ولیصفحوا، تم بھی معاف کر دو، درگزر کرا کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ جو کی خواجگی امکنگی صحیح لفظ، ان سے جو تھا بڑا تعلق پہلے ان کا رہا۔ یہ فرمائیں کہ یہ مختلف مشائخ سے بھی بہت ملتے رہے۔ ہاں ایک بات کلیئر کر دیں، یہ جو علامہ صاحب نے کی ہے، ہوتا ہے نا ناظرین کو کوئی کسی نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اب نماز پڑھ رہے ہوتے تو پیچھے بھی اس طرح دیکھتے تھے، بعض اوقات جس طرح سامنے دیکھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خواجہ جو تھے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیفیت کبھی کبھی اس طرح ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے اسی طرح ہوتی تھی۔ اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے توفیل آپ کو یہ نعمت میسر آئی، معجزہ سرکار کا ہی آپ کا معجزہ ہے اور آپ کا فیضان ہے۔ اور آپ کے تعارف کے لیے آپ نے جیسے شروع میں فرمایا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے فرمایا حضرت مجدد الاقصانی رحمۃ اللہ علیہ، تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے اگر ہم خاندان اور آپ کی باقی چیزوں پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں
تو آپ کے والد گرامی قدر کا تعلق سمرقند سے تھا. ٹھیک. وہ کابل تشریف لائے اور کابل میں آپ کی شادی ہوئی اور قاضی عبدالسلام. تو یہ قاضی کا لفظ جو آپ کے والد گرامی کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بڑے جج تھے اور علمی اعتبار سے آپ کا خاندان بڑا، جیسے آج بھی کئی خاندانوں کے نام کے ساتھ قاضی لگاتے ہیں یا کوئی اور لفظ لگاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی علمی اور وجاہت کے اعتبار سے بلند مرتبے پہ فائز تھا. اور آپ کی نانی محترمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق سادات سے تھا، اور اسی لیے بعض لوگوں نے آپ کے نام کے ساتھ بھی قاضی عالم الدین جیسے بڑے عالم جو ہیں انہوں نے آپ کے مکتوبات کا ترجمہ کیا تو وہاں آپ کو سید لکھ دیا. آپ کی قبر مبارک پہ جو کتبہ ہے وہاں سید لکھ دیا گیا. لیکن یہ جو انتصاب ہے آپ کے خاندان کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے، اور یہ ایک دفعہ غلطی جب ہو جاتی ہے تو پھر پورا خاندان بعد میں چلتا رہتا ہے. مگر آپ کے خاندان کے حوالے سے ایسا نہیں. کابل سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے، یعنی آپ افغانستان سے آنے والے مشائخ میں سے تھے. اور یہ روحانی سفر ایک تو ہیں، وہ روحانی سفر کے لیے آپ کشمیر بھی گئے، لاہور آئے، دلی آئے، کتنے ہی علاقے ہیں جو روحانیت کی تلاش میں آپ وہاں تک پہنچے. اس میں آپ نے خواجہ عبید اللہ کے ہاں، خواجہ عبید اللہ حرار نہیں، وہ عبید اللہ حرار اور بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو اویسی طریقے سے جن سے فیض حاصل کیا ہے. لیکن باقی مشائخ میں عبید اللہ ہیں، افتخار ہیں، ان کا خواجہ افتخار جو احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھے، ان سارے لوگوں سے فیض حاصل کیا. بلکہ ایک بزرگ کے پاس لدھیانہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مراقبہ توحید کرو. تو جب وہ بتایا تو آپ نے فرمایا اس سے اگلا بتاؤ. یہ یہاں تک تو میں پہنچ چکا ہوں، اب اس سے اگلا بتاؤ. تو پھر اور بزرگوں کے پاس کرتے کرتے حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں بھی آپ کو خواب میں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں جائیں. اور جب آپ وہاں گئے حاضری کے لیے تو حضرت خواجگی باہر نکل کے انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اپنے پاس رکھا، اور 3 دن اور 3 راتیں اس قیام کے دوران خلوت میں رکھا. آپ کو وہ اسباق جو پہلے سے پڑھے تھے ان سے آگے کے سبق پڑھائے اور خلافت سے نواز دیا. سبحان اللہ. اور اتنی جلدی اور حسب روایت جو وہاں سے مدتوں سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، چلے ذکر اذکار، تو انہوں نے حسب روایت اعتراض کیا کہ یہ 3 دن ہو گئے ہیں آئے اور یہ نعمت لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو تیار ہو کے آئے تھے. تو جو تیار ہو کے آتا ہے، آپ لوگ گویا جو دوسرے جو لوگ تھے وہ یہاں آ کے تیار ہو رہے تھے، آپ پیچھے سے تیار ہو کے آئے تھے اور آپ کو وہ نعمت عطا کر کے بس پھر وہ بیج ہی لگانا تھا، باقی سارا کام ہو گیا تھا. اور یہ مشائخ کے کئی اور بزرگ ہمارے ایسے ہیں جہاں ایسے ہی ہوا تو لوگوں نے کہا یہ تو تیل اور بتی ساتھ لے کے. یہ خواجہ جو ہیں اپنا بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ شہاب الدین سہروردی کی محفل میں گئے، یہی ہوا. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، خاص آپ کی جو ہے نا کوئی تعلیمات وہ ذرا بتائیں. جی ہاں بالکل، بڑا بنیادی ان کے تعارف اور ذکر ہو گیا. غازی صاحب قبلہ عرض ہے کہ اگر آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کی شخصیت کو دیکھیں تو جو صوفیاء کی اخلاقیات ہے اور روحانی مقامات ہیں اور ان مقامات تک کس طرح سے رسائی ممکن ہے، بہت تھوڑی سی عمر میں آپ نے وہ سارے کمالات آپ کی ذات کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کم و بیش 40 سال آپ کی عمر مبارک ہے. اتنی تھوڑی عمر کے اندر وہ ساری منازل آپ نے طے کی اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ان مرتبوں سے بہرہور ہوئے. جب آپ علوم ظاہری سے فارغ ہوئے اور ایک شیخ کامل کی تلاش میں نکلے تو آپ نے خواب میں حضرت خواجہ پارسا کو دیکھا. تو آپ خواجہ پارسا آپ سے فرماتے ہیں خواجہ محمد پارسا کہ باقی باللہ تم مرشد کامل کی تلاش میں ہو، لیکن روحانیت کی راہ پر چلنے سے پہلے تہذیب اخلاق ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے اخلاقیات کے اوپر تم توجہ کرو. اچھا اب دیکھیں جیسے ابھی 1-2 واقعات کا ذکر بھی ہوا، کس درجے تک آپ پہنچے اس میدان میں بھی کہ
آپ کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ بہت ہی زیادہ اس کی عادات اطوار ایسی تھیں کہ پورا علاقہ پورا محلہ اس سے تنگ تھا. کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا. تو آپ اس کی سفارش کے لیے تشریف لے گئے کہ اس کو چھوڑ دو. تو کوتوال نے کہا جی یہ تو آپ کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے, سب کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں کس طرح کہہ سکتا ہوں, مجھ سے تو یہ بہتر ہے. تو میں تو اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتا. وہ حیران رہ گیا. آپ کی اس بات کا کوتوال پہ ایسا اثر ہوا کہ اس کو چھوڑنا پڑا, اور آپ کے حسن سلوک کا اثر کو وہ آپ کے ہی دستے مبارک پہ اس نے توبہ کی اور اس کے احوال کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی. جب آپ حج کے لیے چلے, آپ دیکھیں ابراہیم خان خانہ آپ کے محبین میں سے تھا, تو چونکہ آپ کے ساتھ مریدین اور بڑا قافلہ تھا, تو اس نے 1,00,000 اشرفیاں بھجوائیں کہ آپ کے زادے راکھ لی. فرمایا نہیں, مجھے یہ بات برداشت نہیں کہ خلق خدا کا سرمایہ میں اپنے اوپر خرچ کروں. آپ کا زہد اپنی جگہ, لیکن جو آپ نے جواب اور پیغام بھجوایا اس کو, وہ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا یہ خلق خدا کی رقم ہے کہ حکمرانوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کے نگران ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھا. اچھا آگے دیکھیں آپ کہ جس کو بھی آپ نے ارشاد کی اصلاح کی ذمہ داریاں دی, آپ نے فرمایا جب بھی خلق خدا کی اصلاح کے لیے صوفیاء چلتے ہیں, اس راستے کو اختیار کرتے ہیں, تو اس کے صرف 3 اسباب ہوتے ہیں. یا تو وہ الہام حق کے باعث کرتے ہیں, یا مرشد کے حکم کے تحت کرتے ہیں, یا خلق خدا کے درد کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان سے خلق خدا کی گمراہی نہیں دیکھی جاتی, خود نمائی کے لیے نہیں کرتے. واہ واہ واہ. یعنی ارشاد کے منصب پہ فائز ہونا اور اس ذمہ داری کو نبھانا خود نمائی کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اپنے کمالات کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ کے محاسن ہیں یہ طریقت کی بنیاد. اچھا اس کے بعد غازی صاحب قبلہ آپ دیکھیں روحانیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ نسبت حبی پر مبنی ہے, جو سیدنا صدیق اکبر کا خاصہ ہے. ٹھیک, یعنی محبت جو ہے اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مخلوق, اولیاء کرام کی, مخلوق کی, اور اللہ کی مخلوقات ساری کی. یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے وہ اپنی سارے کے سارے نظام تربیت کو جس نقطے پہ آپ بیس بنیاد جس کے اوپر رکھتے ہیں, اور سارے احوال و مقامات جب آپ دیکھیں تو اسی میں سے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ واہ. اور آگے جتنے تصورات کو آپ نے ایکسپلین کیا, جتنے نکات اور احوال کو بیان کیا, ان کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ ہے کہ جو سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بنیادی خاصہ ہے یادداشت. یعنی یادداشت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بتا دی گئی ہے آپ اس چیز کو اتنا پختہ کریں, بلکہ حضرت باقی باللہ علیہ الرحمہ نے بھی اس آیہ مبارکہ کو 2-3 جگہ پہ کوٹ بھی کیا ہے. سورہ کاف کے اندر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اللہ کو یاد کر, اتنا یاد کر کہ پھر تجھے اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر ہمایوں صاحب, وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اصل صوفیہ کا کام ایک بھیڑ اکٹھی کرنا, لوگوں کو اجتماع کر لینا, یہ مقصود نہیں تھا. مقصود شیخ کا اور پیر کا یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کے کھڑا کر دے. جس دربار سے اور جس شیخ سے گنبد خضرا سے رابطہ ممکن نہ ہو سکے وہ شیخ اور دربار نہیں ہے. مقصود اس ذات سے رابطہ, وہ بازار ہے, وہ دربار نہیں ہے, وہ دربار نہیں ہے, وہ بازار ہے.
اور آج ہم داتا صاحب جاتے ہیں، انہوں نے جوڑا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ایک خوف ہے آج کے پیروں میں اور مشائخ میں جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وہ خوف اس بات کا ہے کہ انہیں اپنی صلاحیتوں کا خود اندازہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. کہیں دوسری جگہ جا کے وہ سونے کی چمک دیکھ کے یہ ہمیں چھوڑ کے کہیں وہاں نہ چلے جائیں. پچھلے مشائخ کا مقصد دل کی اصلاح تھا، اب مشائخ کا مقصد دل کی اصلاح نہیں ہے، پیسے کی ہوس ہے. خواجہ نظام پاک امیر خسرو کو اور نصیر الدین چراغ دلی دونوں کو ابو علی شاہ قلندر کے پاس خود بھیجتے تھے. اور ایک سلسلے کے بزرگ دوسرے سلسلے کے بزرگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور ایک بزرگ کے پاس کئی سلاسل کی خلافت ہوا کرتی تھی. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سارے بزرگ، چشتی، قادری، ان سب سلاسل میں ان کو اجازت تھی. یہ سلاسل امت کو اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ تھے. اچھا، ویسے ایک صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ بڑی کمال کی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے ایک پیر کے لاکھوں مرید، خلیفہ پھر اپنا بیٹا. یعنی وہ جو لاکھوں مرید ہیں ان میں سے کوئی بندہ تیار نہیں ہو سکا. یہ مجھے بات ان کی بڑی پسند آئی ہے کہ خلیفہ پھر اپنا ہی بیٹا. یہ تو تھا ہی نہیں، اپنوں کو دی جانی چاہیے وہ نعمت، لیکن جن کی تربیت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کی تربیت نہیں ہو سکی. لیکن یہاں حالات عجیب ہیں. آپ حضرت خواجہ باقی باللہ جب حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوئے تو دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خواجگی نے فرمایا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کرے تو میری شفاعت کرنا. اللہ اکبر. یہ ہے شیخ جنہوں نے تربیت کی، ڈر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آج ڈر ہے اس بات کا کہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی. انہیں ڈر کوئی نہیں تھا، انہوں نے تربیت اس قدر کی کہ شیخ اپنے مرید کو کہہ رہا ہے اور حضرت باقی باللہ اپنے بیٹے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر رہے ہیں. کتنا یہ وہ ظرف تھا اور یہ وہ تربیت تھی. اچھا جی ڈاکٹر تنوری صاحب، ایک بات غور طلب. 2-2.5 سال حضرت مجدد پاک آپ کی خدمت میں رہے. 2-2.5 سال کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ ہو جاتے ہیں گوشہ نشین، اور جو بندہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں احمد سرہندی کی طرف جاؤ یا مجدد الفسانی کی طرف جاؤ، اب سارا فیض انہی سے. انہی کا آج کا دور ہوتا تو وہ چھرا لے کے نا اس کو ذبح کر دیتے مرید. یہ میرا خلیفہ جو ہے اب اس کی زیادہ شہرت یہ مجھ سے آگے نکل گیا. غازی صاحب بات بالکل جس سے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ بڑے لوگ تھے، انہیں اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد تھا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ آج کل کے یہ معاملات ہیں، تو میں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے لوگ بڑے خود شناس ہیں. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے. اور من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا بھی پتہ ہے اور جو اللہ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس کا بھی پتہ ہے. غازی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت باقی باللہ کی تعلیمات، آپ فرماتے ہیں جب تمہیں قرب الہی مل جائے. قرب الہی ملتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے کسی صاحب حق کو ڈھونڈو. محبت کی آگ فرماتے ہیں اس سے ملے گی جو محبت کی آگ میں جل رہا ہے. جب تم اس کی قربت میں جاؤ گے تو تمہیں بھی تھوڑی سی خوشبو مل جائے گی. اب تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر وہ نمو پذیر ہوگی اور بڑھے گی. حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ فرماتے ہیں حفاظت اس طرح کرنی ہے، سب سے پہلے تم فراغ خاطر حاصل کرو، پھر جمعیت دل حاصل کرو. اور یہ جب تک آپ نہیں کر لو گے اس وقت تک تم اس نعمت پہ مستقیم نہیں ہو سکے گے. اب یہ کس طرح ہونا ہے؟ فراغ خاطر کا مطلب کیا ہے؟ فراغ خاطر کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر اس چیز سے الگ ہو جاؤ جو تمہارے اوپر اس طرح طاری ہو جس طرح صاف اور شفاف آئینے پہ گرد پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. جب آئینے پہ گرد پڑ جائے پھر آپ اس کے اندر اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. من کی دنیا کو ہر طرح کی گرد سے پاک رکھو. اچھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں یہ گرد آئے گی کیسے؟ جب تم عقل حلال نہیں اختیار کرو گے، جب تم صدق کے مقال نہیں اختیار کرو گے، اور جب تم ناجنس کی صحبت اختیار کرو گے. ان تینوں چیزوں سے بچو. صحبت. اچھا، عطا اللہ شاہ بخاری بڑی زبردست بات ہے کہا کرتے تھے. ان سے پوچھا کہ جی سب سے زیادہ جیل میں تھے نا، تو ان سے پوچھا کہ شاہ جی سب سے زیادہ بڑی سزا کون سی ہے؟ لوگوں کا خیال ہوگا کہ وہ جو وہاں پہ مختلف سزائیں دیتے جیل میں، ان کا سب سے بڑی سزا صحبت ناجنس ہے. صحبت ناجنس. اور اہل علم کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے. اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. یعنی کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، اور جو اس راہ کا مسافر نہیں اس سے الگ رہو، تو تم فراغ خاطر تک پہنچو گے. تمہارا من کا جو آئینہ ہے وہ اجلا رہے گا.
پھر فرماتے ہیں جمعیت دل. جمعیت دل کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توجہات انتشار کا شکار نہ ہو. غازی صاحب دیکھیں یہ کتنے پریکٹیکل سائنس ہے, یعنی تصوف سے زیادہ پریکٹیکل سائنس من کی دنیا کی, انسانی نفسیات کی کوئی ہو نہیں سکتی. یہ اصل سائنس ہے. اچھا, اب جب آپ اپنے تمام تر خیالات کو مرتکز کرو گے ذات حق پہ تو اس سے پھر تمہارے احوال میں ترقی شروع ہوگی. تیسرا کیا کرنا ہے, فرماتے ہیں کہ طہارت کامل حاصل کرو, کیونکہ جتنا انسان طہارت سے نکلتا ہے اتنا وسوسوں میں آتا ہے, شیطان کی گرفت میں آتا ہے, اس کے خیالات بے لگام ہوتے ہیں اور اس کی من کی دنیا پراگندہ ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کاملین نے کہا نا کہ در جمعیت کوش کے سراسر ذات شوی, ترسم کے پراگندہ شوی مات شوی. خواجہ عبدالرحمن چھوری علیہ رحمہ کا شعر ہے کہ تم کیا کرو, جمعیت میں محنت کرو, اگر تم جمعیت خاطر اور جمعیت دل پہ توجہ کرو گے تو ذات تک جا پہنچو گے. مجھے یہ ڈر ہے تم اپنے خیالات کے بکھرنے سے خود بکھر کے تباہ و برباد نہ ہو جاؤ. وہ جو محدبت سے اس کی ایک مثال ہے, کرتے ہیں, اس کی مثال ہے کہ جب دھوپ پھیلی ہو تو اس کا اثر کم ہے, لیکن جب آپ اس کو مرتکز کر دو تو شعلہ بن جاتا ہے. ہاں, کاغذ جل جاتا ہے. غازی صاحب قبلہ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہو, اس کو گلاس میں مرتکز کر دو تو 10 سال تک پڑا رہے گا. اس پانی کو ابھی پھیلا دو, گھنٹے بعد آؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا, بخارات بن کے اٹھ چکا ہوگا. حضرت باقی باللہ فرماتے ہیں کہ طہارت کامل جو ہے تمہاری, یہ تمہارے لیے ایک زرہ کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی جو وضو ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے ایک ایسا لباس پہن لیا ہے کہ اب آپ کے اوپر جو ریڈیشنز ہیں نا نیگیٹو, وہ آپ کی ذات کو متاثر نہیں کر سکتی, آپ ان سے محفوظ ہو گئے. تو یہ وہ میتھڈ ہے, یہ وہ راستہ ہے جو بہت ہی پریکٹیکل ہے, جس کا آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے اور من کی دنیا پہ جا کے اس کا اتمام ہوتا ہے. جی حضرت, من کی دنیا میں نہیں, فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا یہ سپاہ کی تیغ بازی, وہ سپاہ کی تیغ بازی. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے جو باقی باللہ رحمۃ اللہ کے کردار سے ملتی ہے کہ اپنے سامنے بندہ کھڑا ہے اور وہ برائی بیان کر رہا ہے, تو احباب جو ہیں اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں یار اس کو کچھ نہ کہو, یہ اس نے کچھ میرے نے دیکھا ہے. رسول اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی محبت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی, حضور کی محبت کے بغیر نہیں مل سکتی, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے جہاں قرآن پاک میں آتا ہے یحبون کا حب اللہ والذین هم اشد حبا للہ, اس کی شرح میں حضور خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب میرے ساتھ اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور جمیع انسانیت, اس میں پروفیسر, ڈاکٹر, لیکچرار, پیر سارے آ جاتے ہیں, سب سے زیادہ محبت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی محبت کو قبول فرماتا ہے. اس لیے جب وہ ارشاد ہوتا ہے نا جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں, ہر کوئی مسجد میں جا سکتا تھا اور جاتے بھی ہیں, لیکن اللہ پاک نے اس در پہ لانا تھا, اور پھر در پر لانے کے بعد بھی کنڈیشن رکھی ہے. جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ رَسُولَكُمْ, آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک تمہاری استغفار کہیں, لوگوں رو سکے وہاں نہیں جانا, وہ کہتے ہیں وہاں نہیں جانا, اب کہتے ہیں وہاں نہ جانا. یہ دونوں باتیں رلتی ملتی ہے, حالانکہ وہیں جانا ہے. اور وہاں 3 باتیں ہیں, ولو انہم, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی صاف بات فرما دی ہے, اور قیامت تک کے لیے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا, آپ کے پاس ہیں فاستغفر اللہ, اور آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں, وہ اللہ سے معافی مانگے. اور آخری کنڈیشن ہے واستغفر الرسول, رسول پاک بھی سفارش کرے تب معافی ہے. واہ واہ واہ. یہ اسی تفاسیر میں آتا ہے. جناب علی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور پر حاضر تھے, 6 دن ہوئے تھے جو سے پردہ فرمائے. ایک شخص آیا, اس نے آپ کے روزہ مبارک کے دائیں بائیں تھوڑی سی نورانی مٹی اپنے سر پر ڈالی, اور یہ آتے مبارکہ پڑی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اپنی جان پر ظلم کرو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جائے. تو حضور میں حاضر ہو گیا ہوں, تو آپ اللہ سے سفارش فرمائیں, تو آپ کی قبر مبارک سے آواز کا غفر اللہ کا, اللہ نے تجھے معاف فرما دیا. تو یہ جو تعلق ہے نا شیخ کا, یہی تبھی کامل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعلق قائم کرایا, اور اگر وہاں تعلق نہیں قائم کرایا تو پھر اس کے تعلق کا کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوگا. اچھا جی, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ دیکھیں نا, اس درجے کے ولی کامل جن کو پوری دنیا مانتی ہے, سارے سلاسل مانتے ہیں, دیگر سلاسل کے لوگ بھی مانتے ہیں, وہ کہیں اپنے مرید کے بارے میں کہ بھائی بس آپ ادھر ہی جاؤ, یہ بڑا پن ہے. اور اس سے بڑی ایک اور علمی حوالے سے بڑی اہم بات ہے جو آج کی بیماری بھی ہے, اور ہمیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل سے اس پہ غور بھی کرنا ہے. ٹھیک, آج معلومات کے پھیلاؤ نے تشکیک پیدا کی ہے. واہ, اور کیا اعلیٰ بات کی ہے. ہر آدمی
جو چند کتابیں یا چند پروگرام دیکھ لیتا ہے وہ دیکھ لینے کے بعد سمجھتا ہے کہ اب میں اتھارٹی بن گیا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صادق حلوائی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم و فیوزات حاصل کیے تھے اور علم حدیث اور باقی ساری چیزیں پڑھی، تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور آپ نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ تو خواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو امام صاحب اپنے بارے میں کوئی قصیدہ جو ہے وہ پڑھا جس سے آپ کی عظمت اور آپ کی علمی وسعت ظاہر ہو رہی تھی، تو اس کے بعد خواجہ باقی باللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ترک کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ جو مقلد ہے وہ بغیر دلائل کے نہیں چل رہا، وہ دلائل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کی دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے جو کچھ اخذ کیا وہ ہے۔ جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جو ہیں وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو باقی جو چند پروگرام جو ہے بندہ وہ کہے مجھے نہیں ضرورت جی، میں نہیں کسی امام کو مانتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ مکمل فرمائیں بات۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اندھا دھند کسی کے کہنے پہ لگے ہوئے، صرف یہ بات ہے کہ ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن و حدیث سے اخذ کردہ جو دلائل ہیں ان پہ اعتماد ہے، ان پہ اعتماد ہے۔ اور بڑی ہستی جی اور یہ اعتماد حضرت داتا صاحب نے کیا۔ ہاں داتا صاحب نے جو کچھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کر دیا ہے صوفیاء کی فہرست میں شامل کرنے کے بعد وہ خود ایک کتاب کا تقاضا کرتا ہے۔ خود سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو چاہتے تھے کہ میں امام صاحب کا مقلد ہو جاؤں، پھر سفارش پہ جو ہے معاملات رہ گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، شیخ شہاب الدین سہروردی، چلتے آئیں جی سب لوگ۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب جی بالکل جی وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا غازی صاحب قبلہ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی طاقت اس کا جذب دروں ہے، اس کا جذب دروں ہے جو سوز الہی یا اللہ کی یاد کا سوز ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تمہارا کمال اس بات کے اندر ہے کہ تمہیں جو حق کی آگہی مل گئی ہے اس پہ دوام حاصل کرو، ٹھیک، اور اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی یاد میں فنا میں تمہیں آرام ملے، اس کے علاوہ کہیں آرام نہ ملے۔ یہ جو تمہاری کیفیت ہے یعنی ذات حق کے ساتھ قرب کی اور حضوری کی کیفیت، اس کو تم جتنا ڈیولپ کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تم قوی تر اور مؤثر تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو غازی صاحب صوفیاء کی یہ جو صلاحیت ہے نفس کشی کے حوالے سے، نفس کے رذائل کے نکلنے کے حوالے سے اور باطل کے ساتھ جو مقابل ہو کے فتح یاب ہونے کے حوالے سے، یہ بنیادی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس طاقت کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا جب ہم مجھے علامہ کے ایک دو شعر بھی میں چاہوں گا ذرا اس چیز کو مزید الیبوریٹ ہو جائے گا۔ علامہ نے ویسے کچھ کہا ہے خواجہ باقی باللہ کے والے مجدد پاک کے والے کے بعد میں کہا ہوا ہے، اور یہ جو کیفیات تو ذرا جا بجا بیان کی ہے، جیسے علامہ اسی بات کو علامہ نے بڑے مؤثر انداز سے یوں کہا ہے کہ مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں، گو میں نہ سپاہی ہوں نہ امیر جنود، میں سپاہی بھی نہیں اور سی این سی بھی نہیں ہوں، گو میں نہ سپاہی ہوں نہ امیر جنود، خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور ہے، عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود۔ میری طاقت کیا ہے؟ ذکر ہے، فکر ہے
اور وہ سوز دروں ہے. واہ واہ واہ. یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ فرما رہے ہیں کہ صوفی اپنے سارے مجاہدات کے بعد لینا کیا چاہتا ہے؟ اسے وہ من کی آگ چاہیے. وہ علی اجویر نے بڑی پیاری بات فرمائی نا کہ الطریقۃ حرکۃ ولا خرقہ. طریقت خرقہ پوشی کا نام نہیں ہے، من کے جلنے کا نام ہے. من کے جلنے. اللہ کی یاد. آپ کوئی بات کہنے لگے. یہ ان کے شعر سے یاد آیا، صوفیہ میں وہ صوفی جو شاعری سے ذوق رکھتے تھے اور ان کا شعری ذوق آگے ٹرانسفر ہوا، ان میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اچھا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرفانیات باقی کے نام سے ایک شعری مجموعہ جو ہے وہ چھپا ہوا ملتا ہے. اچھا. اور اس کو ایڈٹ کیا ہے سید نظام الدین حیرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنے تاثرات لکھے ہیں. دوسری بات ایک، اور یہ شاعری کا فیض حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تک آیا، اور حضرت مجدد سے حضرت عبدالاحد وحدت گل رحمۃ اللہ علیہ، مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، میر درد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اسی سلسلے سے وابستہ ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، خالد بغدادی کردی کیسے کیسے نام ہے جی، کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ غلام علی دہلوی، اللہ اکبر، یہ ایک خواتین کی تربیت کا بھی آپ کے ہاں خاص اہتمام تھا. اچھا جی. اور اس کے لیے وہ ساری کی ساری شرعی حدود جو شریعت نے متعین کی ہے ان کا خیال رکھا جاتا تھا. یہ پکے ٹھگوئے صوفی کے ہاں میں نے دیکھا ہے یہ جو تربیت کا ان کا نظام ہے وہ کمال کا ہے خواتین. اس حوالے سے آپ نے خواتین کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی. حضرت ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ جو حضرت نعمان کی بیٹی تھی، وہ خواتین کی تربیت کرتی تھی. دولت بی بی اور قطب بی بی یہ خواتین کی تربیت کرتی تھی اور ان کو تربیت کی اجازت تھی. اور آپ کی والدہ، یہ خانقاہ کا اندرونی نظام خواتین کے حوالے سے اتنا مربوط تھا. آپ کی والدہ ماجدہ بڑھاپے کے باوجود فقراء کے لیے کھانا پکایا کرتی تھی. اچھا، ہم نے خواتین والا شعبہ تو ختم کر دیا. یہ میں اس لیے عرض کیا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مربوط اور منظم انتظام تھا. اس کے حوالے سے خواتین کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں. وہ ان کو ذکر اذکار کرواتی اور ان کی تربیت جو صوفیہ کے طریق کے مطابق ہے وہ کروائی جاتی تھی. اگر ہم ایسے بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھیں اور ان کے پوری خانقاہ کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح کی عصری گمراہیاں اور جو ایسے رویے ہیں جو تصوف سے بدزن کر رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا. اور ڈاکٹر صاحب کے گفتگو کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کچن میں جو بچیاں کھانا پکاتی تھی، روٹی، وہ باوضو رہتی تھی. اللہ، ہڈیاں باوضو، روٹی باوضو. اور آپ کی اماں جی حضور خود حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ روٹی خود اپنے ہاتھوں سے پکاتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا صاف شفاف ہے تو اس کے جو دوسروں کو روکتا ہے کہ تمہارا کھانا صحیح ہونا چاہیے، اس کو بھی کھانا جو میں پکا کے دوں تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ. بلکہ آپ فرماتے ہیں ذکر اذکار اور وضو کے بغیر جو کھانا ہوگا وہ جب اندر جائے گا تو فیض کے مسام بند کر دے گا. تبھی وہ جو کش بڑا ہوتا تھا خواجہ محمد معصوم کو، ان کو حضرت نے کہا میرے پاس بھیجو اور بازار کا کھانا کھلا دیا. حالانکہ حلال تھا لیکن صرف بازار کا تھا اور یقیناً اس میں وضو کا التماس نہیں کیا ہوگا. اور ذکر اذکار جو اس دوران کیا جاتا ہے. یہاں یہ بھی کہ آپ کی 40 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی ہندوستان میں جو بھیجنے کا مقصد تھا وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھی. آپ کی تربیت اور آپ کے مشن کی بنیاد اور برے صغیر میں سلسلہ نقشبندیہ حراریہ کا جو حیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر تنولی آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ظالم کے ظلم سے نجات. 41 دن مسلسل نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنے سے ظالم کے ظلم سے نجات مل جاتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں. ناظرین کرام، سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.